फैसले हैं जो अचानक नहीं होते। इसके लिए तो अल्लाह अकबर किस तरीके के एहतमाम का हुक्म दिया जाता है। फिर अमामा सर पे रखा गया, आका फरमाते बुराक लाया गया। जिस दौर में बर्क का तसव्वुर नहीं था, उस जमाने में हमारे नबी की सवारी का नाम बुराक था। लोगों को बिजली बर्क का तसव्वुर बाद में मिला है, पहले नबी का बुराक सामने आया है। आका कहते हैं वो जो था गधे से कुछ बड़ा था और घोड़े से कुछ छोटा था, और उसकी सूरत में भी एक अजीब चीज थी। उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसका जिस्म घोड़े की तरह था, उसके पैर हरन की तरह थे, उसका चेहरा इंसान की तरह था, उसके बाजू जो है वो परियों की तरह थे। यानी उसके अंदर गोया के बहुत सी मखलूक का हुस्न सिमट आया था। वो पर वाला था, बड़ा हसीन व जमील था। आका फरमाते हैं मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। ये सिद्दीक अकबर का मर्तबा भी है। फरमाते मेरे बुराक को अबू बकर ने देखा है। उसके बाद वो बुराक लाया गया, हुजूर के दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। जिब्रील ने अर्ज़ किया आका इस बुराक पे सवार हो जाए, कुर्बान जाए, दिल के कानों से सुने। आका बुराक पर आए, आंख में आंसू आ गए। अर्ज़ की जिब्रील ने आका कायनात का हुस्न आप पे कुर्बान, लोगों के माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आप रो रहे हैं, इससे पहले किसी को ये मर्तबा न मिला जो शान आपको दी अल्लाह ने, वो शान अल्लाह ने किसी को नहीं दी। ये रोने का वक्त नहीं हुजूर, ये वक्त तो शादियों का है, खुशियों का है, मसरतों का है। आका कहते हैं जिब्रील मुझे मेरी उम्मत जो याद आई है, इसलिए आंख ने आंसू बहाया है। पूछा हुजूर उम्मत क्यों याद आई? कहा मैं तो रब की बारगाह में जाता हूँ, मेरे लिए अल्लाह ने बुराक भेजा है, मेरी उम्मत के लिए क्या होगा जब वो कब्रों से उठेगी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जिब्रील हबीब से कह दे महबूब रोना रोना, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जाता। हबीब जो तुझसे प्यार ही किया, तुझसे मोहब्बत ही की है, तू रो नहीं महबूब। आंसू इसलिए बहाता है तेरे लिए बुराक, तेरी उम्मत के लिए क्या। जिब्रील बता दे हबीब को कि जब तुम्हारी उम्मत कब्र से उठेगी तो जो उन्होंने कुर्बानियां की होगी उन कुर्बानियों को हम बुराक की शक्ल देंगे, और कब्र से उठने से पहले वो उनकी कब्रों पर खड़ा कर देंगे। और जब आपकी उम्मत महशर में आएगी तो वो भी सवारियों पे बैठ करके आएगी। और फिर कहा जिनके लिए कुर्बानी जिन्होंने न की हो उनके लिए क्या होगा? महबूब तू उनके लिए कुर्बानी करेगा और उन जानवरों को उनके लिए बुराक बना दिया जाएगा। ये हमारे आका हैं, हर वक्त हमारा सोच रहे हैं हम कैसे उम्मती हैं। हुजूर के बारे में पतन नहीं सोचते, हुजूर की अजमत के मुतालिक दिल में कभी नहीं सोचते इल्ला माशाअल्लाह। फिर मेरे आका जब बुराक पर बैठने लगे, बुराक उछलने लगा, जिब्रील ने हाथ मारा। शौकी करता है, ये शान वाला रसूल है, यहां शौकी करता है। बुराक पे पसीना आ गया। बुराक ने कहा जिब्रील बेअदबी से शौकी नहीं करता, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा, आज मैं ना झूमूं तो कौन झूमेगा। इसलिए कि मुझे जो मुंतखब किया गया महबूब के लिए, और महबूब के बैठने से पहले उछलना कूदना इसलिए है आज बैठ रहे हैं, महशर में किसी और को पसंद न कर लें। तो जो आज की रात सबकी दामन और मुराद के भरने की रात है, तो मैं क्यों नहीं दामने मुराद भर लूं। जिब्रील महबूब से कहिए ना आज पसंद किया है, महशर में भी मुझी का इंतखाब करें, मेरे सिवा किसी का इंतखाब न करें। हुजूर बैठे। अल मुख्तसर ये आका फरमाते हैं बुराक की नजर जहां पड़ती थी वहां उसका कदम जाता था। इस तेजी के साथ चले। एक बात सिर्फ कहकर गुजरना चाहता हूं, जब ट्रेन चलती है ना तो दरवाजे से सिर्फ सर बाहर निकाले, सर चकराने लगेगा आपका, क्योंकि ट्रेन जितनी तेजी से चलती है हवा उतनी तेजी से आपके सर पे लगती है। आप आंख खोल नहीं सकते, खोल सकते हैं? खोल नहीं सकते, और थोड़ी देर तक के सर बाहर निकाल नहीं सकते, सर चकराने लगेगा। आप बताएं ट्रेन अगर चलती हो तो आप नहीं निकाल सकते सर बाहर हवा के खौफ से, और राजधानी चले तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते सर निकालने का। मैं कहता हूं ये जितने मौलवी नबी की बराबरी पे तकरीर करते हैं वो एक मर्तबा सिर्फ इस हदीस पर अमल करके दिखाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम बगैर किसी हेलमेट के, बगैर किसी तहफ्फुज के बुराक पर चल रहे हैं,
اور براق کی رفتار زمانے کی ٹرین اور پلین سے بڑھ کر ہے، نہیں ہے تو حضور کو چکر کیوں نہیں آتے؟ ہوا سے تو گزر رہے ہیں نا، چکر کیوں نہیں آتے؟ سواری جتنی تیز ہوگی ہوا کی رفتار اتنی زیادہ آپ کے چہرے پر آئے گی، آپ برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ حضور براق پر جا رہے ہیں لیکن سارے مناظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، سارے مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آقا کا جو پہلا اسٹاپ آتا ہے وہ اس طرح سے، آقا کہتے ہیں کھجوروں کے باغات تھے، جبریل کا رکیے نیچے اتریے، ہم نیچے اترے، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھی، میں نے 2 رکعت پڑھی، پوچھا جبریل کیا ہے؟ عرض کی حضور اس کا نام یثرب ہے، جب آپ آئیں گے تو یہ مدینہ ہوگا، آپ کا مزار یہی بننا ہے، آپ یہی آنے والے ہیں۔ اب یہاں پر جنہیں نہیں ماننا ہے وہ پہلے تو معراج ہی نہیں مانتے، اور اگر مان بھی لیں، یہ سیاستہ کی روایتیں پڑھ رہا ہوں، مان بھی لیں تو کہتے ہیں دیکھو بار بار یہ جبریل سے پوچھتے ہیں، نادان یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے، جبریل سے نہ پوچھتے تو تجھے پتا چلتا، پھر میں بیان کرنے آتا۔ اگر جبریل سے نہ پوچھتے تو میں کہہ سکتا تھا، آپ کہہ سکتے تھے وہ کیا ہے، ہاں مجھے معلوم ہے، چلو نماز پڑھ لی، نکل گئے۔ آپ کو معلوم ہے، جبریل کو معلوم ہے، امت کو کب پتا چلے گا؟ تو آقا پوچھ رہے ہیں بار بار جبریل کیا ہے بتا، جبریل بیان کر رہے ہیں، اور پھر وہ روایتیں بنتی جا رہی ہیں۔ اور پھر آقا گئے نا تو حضور کا جو سفر تھا، اللہ فرماتا ہے اسرا، ہم نے سیر کرائی، اللہ فرماتا ہے ہم نے کرائی۔ کیا لطف آ رہا ہوگا اس سفر میں، جس میں آنے جانے سے پاک خدا بھی ساتھ ساتھ ہوگا۔ ہم نے سیر کرائی، ہم نے سیر کرائی، اور جبریل تو بہانہ ہے، جس نے بنایا کائنات کو وہ بتا رہا ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ شان ہے، سیر کرائی۔ حضور یہ مدینہ ہو جائے گا آپ کے آنے پہ، وہاں سے نکلے، وہاں سے نکلے، پھر کہا حضور یہاں رکیے، یہاں بھی نماز پڑھیے۔ آقا نے وہاں نماز پڑھی 2 رکعت، پوچھا یہ کیا ہے؟ آقا یہ طور سینہ ہے، یہی موسیٰ نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھی، یہی عبادت کی تھی 40 دن تک۔ پتا چلا جہاں محبوبان خدا عبادت کر چکے، توجہ یہ حدیث صحیح ہے، جہاں محبوبان خدا عبادت کر کے جا چکے، وہاں مزار نہیں ہے، عبادت گاہ ہے، وہاں جا کر برکت کے لیے نماز پڑھنا اور دعا کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور طور سینہ گئے نا، اور نماز پڑھی، پھر اور آگے بڑھے، اب ہم بھی آگے بڑھے تیزی کے ساتھ، اور آگے بڑھے، حضور یہاں رکیے، یہاں بھی 2 رکعت پڑھیے۔ جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت گاہ، یہاں عیسیٰ کی مولود کی جگہ ہے، میلاد کی جگہ ہے، ولادت گاہ ہے، پیدائش کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! اب مجھے بتائیں کہ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کرنے والوں کو ہوش کب آئے گا؟ معراج کی شب اللہ نے حضور علیہ السلام کو ولادت گاہ عیسیٰ پر نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور جبریل کے ذریعے سے فرمایا کہ محبوب سے یہاں نماز پڑھوانا۔ اب مجھے بتاؤ، ارے جب عیسیٰ کی پیدائش گاہ پر امام الانبیاء کو لے جایا جاتا ہے، اگر ہم مولود النبی پہ چلے جائیں تو یہ بدعت کی کون سی بات ہے؟ جب عیسیٰ کی ولادت گاہ پہ جا کے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو مصطفیٰ پیارے کی ولادت گاہ پہ نہیں جایا جا سکتا؟ حضور نے وہاں بھی نماز، پھر آگے بڑھے، ایک بڑھیا دکھائی دی، اس نے کہا ادھر آئیے، ادھر آئیے، حضور نے توجہ نہیں کی، جبریل نے کہا حضور نہیں دیکھنا اس کی طرف، پھر ایک آگ لے کر کھڑا تھا، کہا حضور ادھر آئیے، جبریل نے کہا ادھر نہیں دیکھنا، پھر اور آگے بڑھے، ایک نے کہا ادھر آئیے، اور آگے بڑھے، ایک نے کہا ادھر آئیے، چلتے چلتے بیت المقدس پہنچے۔ آقا آپ نے اچھا کی، آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا، وہ جو بڑھیا تھی نا وہ دنیا تھی، بڑھاپے کے بعد اب جتنی عمر بچتی ہے نا بس اتنی اب دنیا کی زندگی بچی، اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، اس بڑھیا سے دل نہ لگاؤ، بڑھیا سے دل نہیں لگایا جاتا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات جو ہے اسی بڑھیا کے پیچھے پڑی۔
اس بڑیا میں ہے بھی کیا؟ لوٹنے والوں نے تو اس کا سارا شباب لوٹ لیا ہے. فرعون نے لوٹا، حامان نے لوٹا، نمرود نے لوٹا، سب نے لوٹا. اب آپ کا اس کے پیچھے پڑے ہیں. اس کی چند دن کی زندگی بچی ہے. اب آپ اپنی زندگی کو اس کے پیچھے برباد نہ کریں. اگر آپ کو زندگی کا استعمال کرنا ہے تو شباب مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی زندگی کو گزار دیں. اس بڑیا کے پیچھے وقت برباد نہ کرے. کہ وہ بڑیا تھی، اس کی زندگی ختم ہونے والی. کہ وہ جو آگ تھا نا وہ مجوسی تھی. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی پوری امت مجوسی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا وہ عیسائی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت عیسائی ہو جاتی. وہ دوسرا جو تھا، وہ تیسرا جو تھا وہ یہودی تھا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے آپ کی امت یہودی ہو جاتی. لیکن یہ تو مصطفیٰ کریم ہے نا، انہیں تو اپنی امت کے ایمان کا خیال. پہنچے بیت المقدس، براق جبریل نے انگلی ایک پتھر پہ رکھی تو سوراخ بن گیا. براق باندھا، اندر داخل ہوئے. آقا کہتے ہیں پہلے سے سارے انبیاء میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے. سارے انبیاء کھڑے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں امام اہل سنت، نماز اقصا میں تھا یہی سر، بیاں ہمانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. کہتے ہیں جبریل نے اذان پڑھی، اذان دی جبریل نے، اور انتظار تھا امامت کون کرے گا. آقا فرماتے جبریل نے میرا بازو پکڑا، مصلی پہ کھڑا ہوا، کھڑا کیا، اور سب نے میرے پیچھے نماز پڑھی. انبیاء نے خطبے دیے، حضور نے بھی خطبہ دیا. اس کے لیے وقت نہیں. کس کوئی محفل ہم ایسی منعقد کریں گے جس کا عنوان یہ رکھیں گے خطبات انبیاء اور امام الانبیاء. انشاءاللہ وہ سارے خطبے ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے جو کتابوں کے اندر موجود ہے. وہ بھی ایک الگ اور دلچسپ عنوان ہے. بہت لطف آتا ہے اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد. کبھی انشاءاللہ وہ عنوان ہم لیں گے، آپ ہمیں یاد دلائیے گا. انشاءاللہ پھر اس کے لیے خاص نشست منعقد کریں گے، ورنہ ہم اپنے عنوان کی طرف نہیں آ سکیں گے. آقا علیہ السلام جب نکلے، دیکھیے جب مہمان آتا ہے نا، اب توجہ فرمائیں کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام ہے، کیا اہتمام کیا ہے. خدا نے اہتمام کیا ہے. آج خاص میزبان اللہ ہے، اللہ میزبان ہے، اور مہمان خاص ہے حضور علیہ السلام. میزبانی خدا کی، مہمانی مصطفیٰ کی. اللہ اکبر. کوئی ہے ایسا؟ کوئی مثل مصطفیٰ کا تھا نہ ہے نہ ہو. سرکار آپ جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور نماز پڑھا کے نکلے ہیں، انتظام ہے کھانے پینے کا. آقا کہتے ہیں 3 پیالے ہیں، شہد، شراب، دودھ. جبریل نے کہا حضور جو پسند ہو وہ لے لیں، جو پسند ہو وہ پی لیں. ایک حدیث میں شہد کا ذکر نہیں بلکہ پانی کا ذکر ہے. پانی، شراب اور دودھ. ایک میں شہد، شراب اور دودھ. زیادہ روایت معتبر یہ ہے پانی، شراب اور دودھ. آقا فرماتے ہیں میں نے پانی بھی چھوڑا، شراب بھی چھوڑا، دودھ اٹھایا، اور دودھ اٹھا کر میں نے پیا. پینے کے بعد جبریل نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا. آقا اگر آپ پانی پیتے تو آپ کی ساری امت کو ڈبا کر ہلاک کر دیا جاتا. اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ کر دی جاتی. آپ نے فطرت کو پا لیا ہے، فطرت آپ نے پائی ہے. اللہ اکبر. آپ غور کریں حضرت جبریل کا فرمان بتا رہا ہے کہ یہ پوری امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی. یہ جو بات کہی جاتی ہے امت گمراہ ہو گئی، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. چند بگڑ سکتے ہیں، چند فرقے جہنم کی طرف جا سکتے ہیں، پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. لیکن حضور نے جو دودھ پیا نا، وہ دودھ پی کر کے آقا نے تھوڑا سا بچا دیا. کیوں بچایا یہ تو آقا ہی جانے. جیسے ہی بچا کے گلاس تشت میں رکھا، وہ تشت ہی غائب ہو گیا. جبریل نے کہا آقا اگر پورا پی لیتے نا. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے. اللہ حافظ.